السلام علیکم۔ اگرچہ حضرت سمیہ کے سینے سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، چہرے پر پیلا پن چھا رہا تھا، اس پر بھی ان کی زبان سے ایک خدا کی رٹ لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، حبل خدا نہیں، بت ہے، پتھر کی مورتی ہے۔ خدا وہ ہے جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ ابو جہل کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ اس نے چلا کر کہا، او خدا کی دیوانی، دیکھوں تیرا خدا تجھے میرے ہاتھوں کیسے بچاتا ہے۔ بلا، اپنے خدا کو بلا، آواز دے، پکار کر آواز دے۔ حضرت سمیہ نے کہا، خدا کو چلا کر پکارو یا دھیرے سے، وہ دیکھتا ہے، اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ ابو جہل، سوچو، کیا پتھر کی تصویریں جنہیں تم نے یا تمہارے باپ دادا نے خود گاڑا ہے خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، خدا وہی ہے جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ عزت و ذلت، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جہل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے غضبناک ہو کر حضرت سمیہ کو زور سے برچھی ماری۔ ان کی زبان سے اللہ کا پیارا نام نکلا۔ وہ لڑکھڑا کر گریں، ان کے چہرے پر مردانی چھا گئی، آنکھیں بند ہونے لگیں، جسم میں کپکپی طاری ہو گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئیں، لیکن درندوں کے دل نہ پسیجے۔ حضرت عمار نے یہ منظر دیکھا تو ماں کی محبت نے جوش مارا۔ وہ لپک کر اپنی مردہ ماں کے پاس بیٹھ گئے، روتے ہوئے بولے، امی، میں بڑا بدبخت ہوں، تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا، آج مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلتیں۔ اٹھو پیاری امی، اٹھو۔ آہ خدا کا نام لینا کفار چپ چاپ کیسے سنتے؟ جب انہوں نے خدا کا نام لیا، تمام کفار بگڑ گئے، سب ان پر برس پڑے، انہیں لات، گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر اپنی ماں کی لاش پر گر پڑے۔ حضرت یاسر بھی قریب ہی کھڑے تھے، بیوی کی موت نے دکھی بنا دیا تھا، بیٹے کے بے ہوش ہونے سے اور بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بدبختو، تم میں ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو اس بے گناہ اور بے زبان مخلوق پر رحم کرے۔ خدا کا نام سنتے ہی کفار کو غصہ آ گیا، انہوں نے اسے بھی گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا۔ بولے، بے وقوف بوڑھے، خدا کا نام لیتا ہے، خیالی خدا کو چھوڑ کر ہمارے معبودوں کا اقرار کر۔ حضرت یاسر نے کہا، ناممکن ہے، مسلمان اس خدا کو مانتا ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا سر بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا۔ ابو جہل غصے سے بھر اٹھا، بولا، او موت کے دعوت دینے والے، تجھے ہمارے معبودوں کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ حضرت یاسر نے کہا، جب تک بدن میں طاقت اور دماغ میں سوچنے کی طاقت باقی ہے، تب تک تو غیر ممکن ہے کہ میرا سر کیا، کسی مسلمان کا سر کسی بت کے سامنے جھک جائے۔ ابو جہل بولا، اتنا گھمنڈ، اچھا دیکھتے ہیں تو کب تک اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے 2 آدمیوں کو اونٹ لانے کا حکم دیا۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے اور جلدی سے 2 اونٹ لائے، دونوں پر اماریاں کسی ہوئی تھیں۔ ابو جہل نے کہا، یاسر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمارے معبودوں کو خدا مان لو، بچ جاؤ گے۔ نہ صرف یہ کہ بچ جائے گا، بلکہ دولت سے مالا مال کر دوں گا، کمبخت، زندہ رہ، آرام و راحت کی زندگی بسر کر۔ حضرت یاسر نے کہا، دنیا کچھ دنوں کی ہے، آخرت تو ہمیشہ کی ہے، آخرت کا آرام بھی ہمیشہ کا ہے، اور جسے آخرت کی تکلیف پہنچی ہے، اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تم اور جن چیزوں کو پوجتے ہو، سب دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ اس کھلے ڈراؤنے کے بعد حقیقی معبودوں کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سر جھکانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، ایسا ہے تو اب زبردستی تجھے بتوں کا سجدہ کرایا جائے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، اس کے آدمیوں نے یاسر کے دونوں اونٹوں سے اس طرح جکڑ لیا کہ ایک اونٹ کی اماری سے دونوں ہاتھ اور دوسرے اونٹ کی اماری سے دونوں پاؤں بندھ گئے۔ اس طرح حضرت یاسر دونوں اونٹوں کے درمیان لٹکنے لگے۔ ابو جہل نے کہا، ہمارے معبودوں کو سجدہ کرو گے؟ آخری سانس تک نہیں، حضرت یاسر نے کہا۔ ابو جہل نے اونٹ والوں کو اشارہ کیا، انہوں نے دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں ہانک دیا۔ اونٹ چلے، رکے، جھٹکا دے کر پھر چلے۔ حضرت یاسر کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے اکھڑ گئے، موت نے
ان کو گود میں لے کر ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا۔